वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं गुड मॉर्निंग कहूँगी। और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड और मेरी हेल्थ से रिलेटेड भी, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया है उसमें अपनी हेल्थ पे हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। इतनी हसल बसल है कि हमें टाइम नहीं मिलता अपने लिए, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको अगर हम अपना लें, दिन के कोई 10 से 20 मिनट अगर उसके लिए निकाल लें, तो मेरे ख्याल में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर हो जाएंगे। आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम छोटी छोटी आदत अपना लें तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। अच्छा जनाब, अब हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, सो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस इन स्टूडियोज, डॉक्टर शबाना नाज, वेरी वेल नोन, जो कि न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे अवार्ड्स मेरे सामने जो लिखे हुए हैं जो इनको मिले हैं, और पाकिस्तान की बहुत फेमस डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे आज हेल्थ के रिलेटेड सारे जो इश्यूज हैं हमारे, खास तौर पे हम बात करेंगे आज कमर के दर्द के हवाले से, जो अक्सर खवातीन में अब अर्ली एज में भी पाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वही अगेन कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना अनहेल्दी हो चुका हुआ है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। सो डॉक्टर शबाना नाज को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? फाइन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे नाज़रीन को। करंटली आप क्या कर रही हैं, कहाँ पर हैं, और अपनी स्पेशलिटीज़ के बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मेरे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो मैं कर रही हूँ, अपनी फील्ड में भी कर रही हूँ। उसके अलावा ये कि हेल्थ अवेयरनेस सेशंस हैं मेरे, और उसमें सेशंस में ये है कि मेरे वर्कशॉप्स हैं जो मैं डॉक्टर्स को देती हूँ, अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, जो मेरी यूके सर्टिफिकेशन है, बाहर से हम लोग वो टेक्निक्स करके आते हैं और यहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो है मेरे ऐसे शोज़ हैं, जैसे चाइना से मेरा शो होता है जिसमें वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपने पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें नामवर के नाम से मेरा प्रोग्राम आता है, ऑस्ट्रेलिया टीवी से मेरा प्रोग्राम आता है, इंटरनेशनली कनाडा से भी आता है, मतलब मुख्तलिफ सेशंस आते हैं। बाकी पाकिस्तान के नेशनल टीवीज़ FM जितने भी हैं उन सब से ही मेरे प्रोग्राम आते हैं, PTV से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि वो हेल्थ अवेयरनेस सेशंस मेरा पाकिस्तान, जिसको मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो लोगों तक सारी रसाई करें। और स्पेशली थोड़ा सा तवील हो रहा है लेकिन ये हमने ये जो मीडिया है वो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, या ऐसे गरीब लोग जो कि अवेयरनेस जिन्हें नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, बड़े डॉक्टर तक उनकी रसाई नहीं है, नई टेक्निक्स उनको नहीं पता। तो हम लोग वो चीज़ें मीडिया के थ्रू, जैसे रेडियो तो हर जगह होता है, हर घर में होता है, सोशल मीडिया हर जगह है, TV हर जगह देखा जाता है, तो हम इसके ज़रिए जो है लोगों तक अपनी अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का किरदार है ना, अक्सर औकात हम उस पर बात भी करते रहते हैं। अब तो रेडियो ये सब चीज़ें तो साइड पे आ जाती हैं। हर बंदे के पास, मुझे लगता है देहात में भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे उसको एक्सेस है। चले कुछ अगर हम कह लें कि कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो अनपढ़ हैं, जो नहीं कुछ चला सकते, लेकिन एटलीस्ट उनकी भी फेसबुक अकाउंट आपको दिखाई देगा, आपको उनका टिकटॉक अकाउंट दिखाई देगा। अब वहाँ पर लोग जो है वो अपना कॉन्टेंट शेयर करते हैं, और हमें ये चाहिए कि जनाब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें, नॉलेज लोगों के अंदर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें, अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर पैदा करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी जिस तरह से आप बात कर रही थी कि मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो आप सिखा रही हैं, मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या टेक्निक्स हैं और किससे रिलेटेड हैं, कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए? क्योंकि हमारा ताल्लुक तो न्यूरोमस्कुलर से है, न्यूरोमस्कुलर से स्पेशली जो है वो हम इसमें तमाम न्यूरोमस्कुलर वो फील्ड है जो पूरी बॉडी को कवर करता है। मैं चाहूंगी कि पहले आप न्यूरोमस्कुलर को समझा दें। हाँ, न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड जितने भी आपके नर्व्स, क्योंकि हमारी बॉडी बनी मसल्स और नर्व से मिलके बनी होती है, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक हमारी बॉडी। और जो न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपकी बॉडी के तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो आपको डील कर रहे होते हैं। उसमें पेन भी है, पैरालिसिस भी है, स्पोर्ट्स इंजरी। अब मेरी फिर स्पेशलाइजेशन जैसे आपने पूछा, उसमें स्पोर्ट्स इंजरीज में मेरी यूके सर्टिफिकेशन है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में है, के टेपिंग जो नई टेक्निक आई है स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरीज में। जैसे हमारे प्लेयर्स को, हमारे अब बहुत सारे प्लेयर्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है अगर उनकी इंजरी हो जाए, लेकिन अब हम पाकिस्तान में वो सारी टेक्निक्स लेकर आए हैं। डायनामिक कपिंग जो मॉडर्न वेस्टर्न बेस्ड जो है वो कपिंग थेरेपी जो फॉरेन कंट्रीज में होती थी, स्पेशली जो है इंजरीज। अच्छा, इसमें
ضروری نہیں کہ صرف اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں, لیکن وہی انجریز جیسے عام لائف میں ہو, آپ کے اسپرین آ گیا, بیک میں آ گیا, نی میں آ گیا, آپ کے شولڈر میں آ گیا, آپ کے نیک میں آ گیا, آپ کے فٹ میں آ گیا, کسی بھی ایریا میں باڈی کے ہے, تو اس میں بھی آپ ڈائنامک کپنگ ہے, کے ٹیپنگ ہے, ڈرائی نیڈلنگ جو بالکل لیٹسٹ فارم میں ڈرائی نیڈلنگ اب پاکستان میں بھی ہم بڑے پیمانے پر استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی جو ہمارے نئے آنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم وہ اتنے مہنگے کورسز جو ہم باہر سے خود کر کے آئے اب وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. بلکہ میں ڈی ایچ اے میڈیکل سینٹر میں ہوتی ہوں فیز 6 میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, اور جو افورڈنگ نہیں ہے, ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں جو ان نئی ٹیکنیکس کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بڑے پیمانے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی کمر کے درد کے بارے میں. آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے شکایت اس کا کرتا ہوا دکھا دیتا ہے. صرف مرد حضرات نہیں, خواتین میں بھی یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو سمجھ میں آتا تھا کہ خواتین کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی بچے پالنا, اور اس کی وجہ سے بھی بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی تھیں. لیکن اب ایسی خواتین جو کہ ینگ ہیں, سنگل ہیں, اور وہ اس طرح کی بہت ساری سچویشن کا سامنا کرنا پڑتی ہے. میں اپنی اگر بات کر لوں تو میں شاید یہ سمجھتی ہوں کہ میرا ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں پر مجھے کافی گھنٹے بیٹھ کر شاید اسکرین کے سامنے آنا پڑتا ہے. اس کی وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ میری کمر میں درد اکثر اوقات رہتا ہے. اس کے علاوہ کیا وجوہات ہے کہ کمر میں درد ہوتا ہے؟ آپ کا کھانا بھی اس میں میٹر کرتا ہے, آپ کی غذا بھی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے سوال ہیں, ان کا جواب بھی مطلب تھوڑا ڈیٹیل میں یہ ہے کہ کام کرنا جو ہے وہ درد کی وجہ نہیں ہوتی. کام سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنا بھی, لیکن کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت اچھی بات کیا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بہت کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں, یہ ان کا غلط کانسیپٹ ہے. ہمارا دن جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دن جو ہے وہ ہمارا کام کرنے کے لیے, رات آرام کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات ہم کیا کرتے ہیں, رات کو بھی ہم جاگتے ہیں. ہم دن میں تو جاگتے ہی جاگتے ہیں, رات میں بھی جاگتے ہیں. یعنی ہم نے جو اپنی سونے کا جو ایک ڈیوریشن ہے کہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی جو نیند لینی ہے, ہم وہ پراپر نہیں کرتے. سیکنڈ چیز جو ہے جو سب سے اہم, ہائی ٹیکنالوجی. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں آگے لے کے گئی, ہمیں دنیا سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال اور غلط استعمال, ایکسیسو, آپ کا اسکرین ٹائم اتنا ہے, آپ جس پوسچر پہ بیٹھ رہے ہیں اس پوسچر تقریباً جتنے آپ نے کمر کا درد کہا یا گردن کا درد, 80% جو ہمارے درد ہیں وہ میکینیکل پین کہلاتے ہیں, یعنی غلط پوسچر کی وجہ سے, غلط بیٹھنے کی وجہ سے. مطلب میں بھی جب گھر آتی ہوں اور جب میں اپنی طرف سے ریسٹ کر رہی ہوتی ہوں, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, کیونکہ اب میں چیزیں اینالائز کر رہی ہوں, تو میں آ کر بیٹھتی ہوں تو بیڈ پہ ایک لائک ایسے جس طرح لیٹنے والے انداز میں آپ فون استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ آئی گیس جو آپ کے کندھوں کے درمیان میں درد رہتا ہے. بالکل. دیکھیں ہمارے ایک تو یہ ہے کہ قدرت نے ہماری اسپائن اس طرح کرو میں بنائی ہے, اس میں کروز ہیں جن کو ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ایک گردن کا کرو, سروائکل اور بیک کا کرو. اب ہم جو ہے اوور ورک کرنے کی وجہ سے ہمارے یہ کرو جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مسلز اسپیز میں سختی میں آ جاتے ہیں اور ہمارے اسپائن کے اوپر پریشر پڑتا ہے. ایک یہ چیز ہے سب سے اہم. دوسری جو چیز ہے وہ ہماری وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی. ہم زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں, ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, ہم باہر نہیں نکلتے. بچوں کو دیکھیں زیادہ تر ویڈیو گیم ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹیلی فون ہے, یہ اس پہ ہی لگے رہتے ہیں. ہم لوگ باہر کی ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی. تو سن لائٹ تو ہم لیتے ہی نہیں, جو مین سورس ہے وٹامن D3 کا. پھر اگر آپ کا D3 کم ہوگا, لیکن وہاں پہ وہ پرابلم آ جاتی ہے نا کہ لوگ جو ہمارے خاص طور پہ ایشینز ہیں وہ یہ کتراتے ہیں دھوپ میں جانے سے کہ جی ہم آلریڈی تھوڑے براؤن ہیں تو ہم ڈارک ہو جائیں گے. وائٹامن D3 اس لیے لوگ لیتے نہیں کیونکہ یہاں پہ سن اسکرین کا تو کانسیپٹ بہت کم ہے پاکستان میں. اویئرنیس ہو بھی تو لوگ بہت کم, میں خود بھی بہت کم استعمال کرتی ہوں سن اسکرین. جی اس کا بھی کانسیپٹ غلط ہے نا. کانسیپٹ یوں غلط ہے کہ دیکھیں وٹامن D3 لینے کے لیے آپ کو کوئی تپتی ہوئی دھوپ میں نہیں جانا, 12 بجے سے پہلے اور 4 بجے کے بعد کی, جبکہ الٹرا وائلٹ ریز اتنی زیادہ نہیں ہوتی آپ. اور پھر آپ نے ڈائریکٹلی فیس کو آپ نے سن کی طرف نہیں کرنا ہوتا نا, آپ نے اپنے وہ حصے باڈی کے, جیسے آپ نے اپنے ہاتھ ہیں ان کو کھول کے, اور آپ نے ڈائریکٹلی نہیں, اس پہ بیک کر لیں اور ان کو ہلکا سا پتلا سا چاہیں تو کپڑا بھی ڈال لیں اور یہ حصوں کو آپ ایکسپوز کریں, اسپیشلی فٹ کو. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا D3 کم ہوگا تو آپ کتنا بھی کیلشیم لے لیں, دودھ پی لیں, وہ بھی آپ کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہوگا. اور آپ کی باڈی میں 99% کیلشیم جو ہے وہ دانتوں اور ہڈیوں میں ہوتا ہے. یعنی آپ کی باڈی کا بیسک اسکیلیٹن اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا کیلشیم بنا رہا ہے. اب آپ کی باڈی میں کیلشیم ایبزارب ہی نہیں ہو رہا تو آٹومیٹیکلی آپ کا اسٹرکچر, آپ بلڈنگ جس پہ کھڑی ہوتی ہے اسٹرکچر
اسٹرکچر ہوتا ہے. ہماری باڈی جس پہ کھڑی ہے, ہماری بونز اگر کمزور ہوں گی تو آٹومیٹیکلی جب آپ بیٹھیں گے تو بھی درد ہوگا, کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے اندر سے بونز آپ کی کمزور ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز جو ہے, آپ بڑے قیمتی صوفے لیتے ہیں. اب ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ کس طرح, بہت سافٹ صوفے ہیں, بہت سافٹ گدے ہیں, میٹرس ایسا ہے, چیئر ایسی ہے, لو چیئرز پہ بیٹھ رہے ہیں, آفس چیئر پراپر نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی چیز, آپ جتنا بھی جو فرنیچر ہے, بڑے مہنگے فرنیچر لیتے ہیں لیکن وہ فرنیچر ہماری باڈی کے حساب سے ڈیزائن نہیں ہوتے. اب اگر آپ نے میٹرس ہے, ہماری اسپائن میٹرس ایسا ہو, ہماری اسپائن اسٹریٹ ہو, ایسے جب ہم لیٹیں فلی سپورٹڈ, جیسے یہ ہمارا بیڈ بالکل اسٹریٹ رکھتا ہے, لیکن ہم جب گدا سافٹ لیتے ہیں تو ہماری اسپائن نیچے جھول جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم ایسے چیئر پہ بیٹھیں اور ہم لیپ ٹاپ وہ کریں, اگر ہم ایسے جھکتے ہیں, اگر ہماری نیک 1 انچ آگے جھکتی ہے تو ہمارے 10 پاؤنڈس کا ویٹ ہماری اسپائن پہ آ رہا ہوتا ہے. 1 انچ آپ جھکی, آپ نے مستقل گھنٹوں جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو کتنے پاؤنڈس کا وزن آپ کی اسپائن پہ آ رہا ہے. ہاتھ میں آپ 10 پاؤنڈ پکڑیں, 5 منٹ آپ کا کیا حشر ہوگا. آپ سوچیں, جب بھی تو ہماری اسپائن کے پرابلمز ہمیں ہوتے ہیں. پھر تیسرا جو ہم لیٹ کے ٹی وی دیکھنا, لیٹ کے ٹی وی دیکھنا, لیپ ٹاپ, اس کا جو ہے استعمال بہت خطرناک ہے. بیڈ روم میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. بیڈ روم میں صرف آپ سونے کے لیے جائیں, بیڈ روم میں کوئی لیپ ٹاپ, کوئی موبائل, کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا. اس میں میرے بہت پروگرام ہوئے, اس میں ہم نے جو بیڈ روم میں جو ہم اسکرین ٹائم ہے یا وائٹ لائٹ ہے, جب وائٹ لائٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی ایکٹیو موڈ میں آ جاتی ہے. یعنی باڈی کے اندر ایک کلاک سیٹ ہے, بایولوجیکل کلاک, تو باڈی سمجھتی ہے کہ اب مجھے جاگنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں انسومنیا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, ہم بستر پہ لیٹے, نیند ختم ہو گئی. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وائٹ جو ہماری لائٹ ہے, جو کہ ہماری باڈی کو ایکٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے, تو جب ہمارا اندھیرا ہوتا ہے ہماری باڈی سے ہمارا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ نیند پروڈیوس کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, اگر ہم صحیح چیزوں پہ چلیں تو چھوٹی چھوٹی, راکٹ سائنس نہیں ہے, ہم اپنے اسلام پہ چلیں, ہم اپنے طریقوں سے چلیں, ہر چیز ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, بالکل صحیح کریں. فرنیچر کا استعمال, پہلے تخت استعمال ہوتا تھا لکڑی کا, سب سے بیسٹ ہے آپ کی بیک کے لیے. اس کے بعد اگر آپ نے کمپیوٹر یا کوئی بھی چیز استعمال کریں آئی لیول پہ, آپ نے لیٹ کے نہ ٹی وی دیکھنا ہے. بیڈ روم میں تو آپ نے صرف سونے کے لیے ہی جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ہیں, بڑا لمبا یہ تو ٹاپک ہے, اتنا اگر آپ بیٹھیں تو پورے گھنٹوں لگ نہیں, وی ہیو ٹائم, ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورزش کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن اگین وہی والی بات جو آپ پوسچر کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا پوسچر ٹھیک ہوگا تو چیزیں بہت بہتری کی جانب جاتی ہیں. اب ہم کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ جم میں جاتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ہیں, ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا, ان کو بس لگتا ہے کہ ہم نے ورک آؤٹ کر لیا, اپنا حصہ جو تھا ہم نے اپنا کردار کر لی ہے ادا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کافی حد تک چیزیں خراب کر کے آ جاتے ہیں, اس سے اور چیزیں خرابی کی جانب جاتی ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا ذرا. دیکھیں آمنہ, اکثر جم میں آپ دیکھیں, اکثر جو بڑے ہیں ان کی تو میں نہیں بات کری, ان میں ٹرین رکھتے ہیں یہ لوگ جتنے بھی جو ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو چھوٹے چھوٹے جم چلے اس میں ٹرینرز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ نالج نہیں ہوتی, یا پھر انہوں نے ایسا رکھا ہوتا ہے کہ پرسنل ٹریننگ کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک تو جم کی فیس دیں. اب جو عام بچے ہیں نہیں افورڈ کر سکتے, ہر کوئی تو ڈیفینس کلفٹن کے بچوں کی طرح نہیں افورڈ کر سکتا, لیکن جب مڈل کلاس کی طرف آپ جائیں, ہمارے پاس تو ہر طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے جب بچوں کو شوق ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں, تو جم کی فیس دینے کے ساتھ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پرسنل ٹرینر رکھیں. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ خود جم کا یہ ہے کہ آپ اندر چلے گئے, آپ ٹریڈ مل بھی چلا رہے ہیں, آپ لیپٹیکل بھی چلا رہے ہیں, آپ ایکسرسائز سائیکل چلا رہے ہیں, آپ روپنگ بھی کر رہے ہیں, ساری کچھ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو بیک کا پرابلم ہے, آپ کو کون سی چیز کرنی ہے نہیں کرنی. تو اگر آپ کو دیکھیں بیک میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اگر بیک میں آپ کی ڈسک کا پرابلم ہے تو آپ کو ایسے ایکسٹینشن ایکسرسائزز ہم منع کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے, اگر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کی, ہم کہتے ہیں اگر ایکسٹینشن ایکسرسائز اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کون سی اس کا نہیں, تو مطلب آپ نے پیچھے والی ویٹ والی نہیں کرنی, آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کر کے نیوٹرل پوزیشن میں اس کو ماڈیفائی کر کے پہلے آپ اپنے بیک کے مسلس کو اسٹرینتھن کریں. ایک دم سے جا کے وارم اپ کے بغیر پہلے ہفتے میں جا کر آپ اپنی بیک ایکسرسائزز, آپ ویٹ, لوگ جاتے ہیں وارم اپ نہیں کرتے, جا کے بس ویٹ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں فوراً سے. اور اب ویٹ ٹریننگ کا بھی رول ہے,
वेट ट्रेनिंग भी एकदम नहीं करी जाती, और वेट ट्रेनिंग का भी ये कि एकदम आप इतना वेट उठाएंगे, जब आप छोड़ेंगे वेट ट्रेनिंग तो आपकी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा एक ट्रेन जो है वो आपका ट्रेनर होना चाहिए, जो आपको ये बात बताए कि अगर आपको कोई नेक का प्रॉब्लम है तो आपने नेक की कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सा वेट उठाना है, कितना उठाना है। तो ये चीज़ें जो है असल तो जिम में सबसे ज़्यादा मसला हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग, उसमें वेट लूज, आप यकीन कीजिए उसमें हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं इतनी फीस वहाँ की दे के जब आते हैं, वेट उनका लूज हो जाता है, लेकिन क्या होता है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम सबके लिए एक से हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो 40+ औरत हो। तो आप बताएं आपकी बॉडी और आपकी बोन्स में फ़र्क होता है, मसल्स में फ़र्क, एक 25 साल की लड़की, एक 16 साल की लड़की और एक 40 साल की औरत, इन तीनों का आप एक ट्रेनिंग देंगे, एक ड्यूरेशन में एक्सरसाइज कराएंगे तो फिर उसके इफेक्ट्स तो आते ही हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आकर बात करेंगे ट्रीटमेंट पे। अभी तो हमने प्रिवेंशन पे बात की है कि किस तरह से पहले बचा जा सकता है कमर के दर्द से, लेकिन अगर वो स्टार्ट हो गई हुई एक दफ़ा आपको दर्द रहना शुरू हो गया तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, मुख्तलिफ वेज आ चुके हैं मॉडर्न, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।